ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وخطيبنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم، قابل احترام میرے بزرگوں، بھائی دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت
باسعادت بارحمت مہینہ رواں دواں ہے، اور اس کا پہلا عشرہ رحمت والا جاری و ساری ہے۔ اسی رمضان المبارک کے تیسری تاریخ کو، یعنی 3 رمضان المبارک کو، جگر گوشہ رسول حسنین کریمین کی والدہ محترمہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو ان کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ رمضان المبارک کی تیسری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کا یوم وفات ہے اور یوم وصال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ انہی کے ساتھ محبت بھی تھی۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جو نسبت کرتے ہیں وہ صرف حضرت فاطمہ کی کرتے ہیں، باقی 3 کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں ایک حضرت زینب، اور دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ باقی 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تھیں، ان کی جلدی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت انہوں نے گزارا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دروازے پر تشریف لاتے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہ ہوتے جب تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا دروازے پر نہ آتی اور آپ کے ہاتھ کو انگلی سے یوں پکڑ کر جو ہے نا اندر گھر کی طرف لے جایا کرتی تھی۔ یہ محبت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار فرما رہے ہوتے کہ میری بیٹی دروازے پر آئے، میں اندر داخل ہو جاؤں، اور اپنی بیٹی کے ساتھ میں اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گود مبارک کے اندر بٹھا دیتے اور پیار فرماتے۔ یہ بچیاں، یہ بیٹیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ جس گھر کے اندر یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، یہ بیٹیاں رحمت کی صورت میں ہوتی ہیں، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول 24 گھنٹے رہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رحمت کی قدر کرنا ہمیں سکھائی۔
اور فرمایا کہ خبردار بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، میں وجہ کائنات، میں محسن کائنات، میں اللہ کا سب سے پیارا پیغمبر ہوں، محبوب رسول ہوں، میں آیا تو آخر میں ہوں لیکن سب سے افضل ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کی اور تربیت کی اور اس کی شادی کروائی، جس نے 2 بیٹیوں کی اس طرح پرورش کی، تربیت کی اور اس کی شادی کروائی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو اپنی گود مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان سے محبت فرما رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ اپنی معصوم اور توتلی زبان سے نبی علیہ السلام سے باتیں فرمایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار پوچھ لیتی تھیں کہ ابا جان بتائیے میں اللہ سے کب ملوں گی؟ نبی علیہ السلام بھی ہر وقت اللہ اللہ کی باتیں سنایا کرتے تھے نا، تو دل کے اندر شوق پیدا ہوا، ذوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، ابا جان میں اللہ سے کب ملوں گی؟ کہا کہ بیٹی تو اللہ سے جلد ملے گی، اور تو جہاں ملے گی نا اللہ تعالیٰ تجھے جنت بھی نصیب فرمائیں گے، جنتی عورتوں کا سردار بھی بنائیں گے، اور پھر اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ سے مل لینا۔ پھر خوش ہو جایا کرتی تھیں، اور یہ سرگوشی میں بات ہوتی تھی، سرگوشی میں بات ہوتی تھی۔ پھر جب نبی علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ تھیں، وہ بلاتی اور کہتی کہ بیٹی اور باپ کے درمیان میں کیا باتیں ہوتی تھیں، کیا باتیں ہو رہی تھیں، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا وہ ساری باتیں سنایا کرتی تھیں جو نبی علیہ السلام سے کرتی تھی۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت تقریباً آپ کی عمر 5 سال تھی۔ 5 سال کی معصوم سی بچی، جس طرح یہ میری بچی ہے چھوٹی، یہ بمشکل 4 سال کی ہے، بس اتنی ہی عمر تھی ان کی۔ نبی علیہ السلام باہر جاتے، لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے اور لوگوں کو بتلاتے کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو وہ بدبخت تھے، مذاق اڑاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا کہ یہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی جو اوجڑی ہے نا، عقبہ ابن معیط سے کہا کہ تم جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ڈال دو، سر مبارک پر ڈال دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کے اندر مشغول تھے، مصروف تھے۔ نبی علیہ السلام جیسے ہی نماز کے اندر مصروف تھے، اس بدبخت نے وہ اوجڑی اٹھائی اور نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ڈال دی۔ ہاں، یہ وہ آسان سجدے نہیں ہیں، سجدے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایسے سجدے امام الانبیاء نے جو سجدے کیے ہیں، آج تھوڑی سی جگہ سخت ہو وہاں سجدہ کرنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جون جولائی کی گرمی ہو، فرش پہ سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیچے کھردرا قسم کا سیمٹ لگا ہوا ہو، فرش بچھا ہوا ہو، وہاں سجدہ کرنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے امام الانبیاء کو کہ اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور ادھر دشمنوں نے سر کے اوپر اوجڑی ڈالتی ہے، اور سارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کافر تمسخرہ اڑا رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں، اور اونچی اونچی آواز میں کہہ لگا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، دیکھو مذاق اڑا رہے ہیں۔
تو اتنے میں گھر سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ 5 سال کی عمر میں بھاگی ہوئی اندر سے آئیں، دل میں محبت پدری جوش مارتی ہوئی، باپ کی محبت بیٹی کے دل میں۔ یہ بڑی محبت والی بات ہوتی ہے نا، یہ باپ کے دل میں بیٹی کی محبت اور بیٹی کے دل میں باپ کی محبت، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کسی ایک کی بھی رد نہیں فرماتا۔ جب دعا کرنے پہ آتے ہیں نا، کوئی رد نہیں فرماتا، بعد میں واقعہ سناؤں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آتی ہیں اور اپنے ننھے معصوم سے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو نیچے گرا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلاسا دے رہے ہیں، کہا بیٹا رونا نہیں۔ اس حالت کو دیکھ رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ رہی ہیں، اس کو پوچھ رہی ہیں اپنے معصوم ہاتھوں سے، اور اس چہرے کو دھو رہی ہے، سر کو دھو رہی ہے اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے۔ معصوم سے ہاتھوں کو یوں اٹھایا، محبت ہوتی ہے نا باپ کے ساتھ، یوں اٹھایا اور دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جنہوں نے میرے ابا جان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے نا، یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ آئے وہ سراپا رحمت، وہ رحمت للعالمین، جن کو کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے، وہ سراپا رحمت، وہ جو جانوروں کے لیے بھی رحمتیں ہیں، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی، پتھروں کے لیے بھی، جو سراپا رحمت ہیں، یہ وہی ہستی ہیں۔ طائف کے میدان میں حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے تباہی کی بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، دعا کی، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں اور جسم سے خون رس رہا ہے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم دل، وہ بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری قوم ہے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر جب بیٹی نے بد دعائیہ جملے کہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہا کہ یا اللہ، جنہوں نے میرے ابا جان کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ بیٹا چپ ہو جا، ہدایت کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اپنی بیٹی کی بد دعا کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، جو میری بیٹی کہہ رہی ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے اندر جو 70 بڑے بڑے کافر جن کو مارا گیا تھا نا، جب اس کو کنویں کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا بڑے غور سے دیکھتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام الانبیاء اور ان کی معصوم بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زبان سے جو بددعائیہ جملے نکلے تھے، اس وقت جتنے لوگ موجود تھے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ان کے حق میں بددعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے خدا کی قسم جتنے بھی چہرے دیکھے تھے اس وقت وہاں پر جتنے بھی موجود تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ یوں حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل اور مناقب سنانا شروع کر دیں تو یہ مختصر سا وقت نہ تمام ہو جائے اور بات مکمل نہ ہو، میں مختصر اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہوئی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی، جس طرح گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں اولاد بھی اس طرح ہوتی ہے۔
ماں باپ عبادت گزار ہوں تو بچے بھی عبادت گزار ہوتے ہیں، ماں باپ اگر نمازی ہوں تو بچے بھی نمازی ہو جاتے ہیں، ماں باپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں تو بچے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ خود نماز نہ پڑھیں اور کہیں کہ میرے بیٹے میرے بچے نمازی بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کو کبھی نہ کھولیں اور کہیں کہ میرے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ادھر آئیے دیکھیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا کہ جن کے والد محترم کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، اس سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے امام، سب سے آخر پیغمبر، سب سے محبوب پیغمبر، کائنات میں سب سے اعلیٰ، اگر وہ بولیں تو اللہ اس کو قرآن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہونٹوں کی قسم اٹھائے، ان کے چہرے کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائے، جن کی زلفوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اٹھائے، وہ کتنے عظیم پیغمبر ہوں گے۔ اور آج دیکھیے حضرت فاطمۃ الزہرا جن کی تربیت میں آئے، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، تو جب ان کے عکس حضرت فاطمہ پر پڑا ہوگا تو حضرت فاطمہ کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، ان کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ اور والدہ محترمہ بھی وہ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیبت طاری ہوئی، اور اس وقت تسلی دینے والی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو عابدہ تھی، زاہدہ تھی، عبادت گزار تھیں، والدہ بھی عبادت گزار، والد بھی عبادت گزار، تو ان کا اثر بیٹی پر تو آنا تھا نا۔ دن میں بھی عبادت کر رہی ہوتی تھی، رات میں بھی رب العالمین کے حضور عبادت کر رہی ہوتی۔ جب بڑی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور یہ وہ فرشتہ تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے دیدار نہیں کیا تھا۔ باقی آسمانوں پر سب فرشتوں نے دیدار کیا تھا، ایک فرشتے رہ گئے تھے، اور یہ وہ فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر کہا کہ اے اللہ پاک، میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اجازت دی اور وہ خوشخبری لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سلام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ ہے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ ہائے، یہ سرداری جسے جنت کی مل جائے، اس سے بڑھ کے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو لوگ باغ فدق کی بات کرتے ہیں، اس کا رونا روتے ہیں۔ ارے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ کوئی دنیا کی سرداری پر ناز کرتا ہے، دنیا کی ظاہری مال و دولت پر ناز کرتا ہے، اپنی اولاد پر ناز کرتا ہے، اپنے عہدے پر ناز کرتا ہے، اپنے منصب پر ناز کرتا ہے۔ قربان جاؤں ان عظیم ہستی پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی سرداری عطا کر دی، پھر بھی انہوں نے ناز نہیں کیا، غرور و تکبر نہیں کیا کہ ہم تو جنتی سردار ہیں، اب جو مرضی جی میں آئے ہم کریں گے۔ نہیں، عبادت کا یہ عالم ہے کہ دن میں بھی رب کو راضی کر رہی ہیں، رات کو بھی رب کو راضی کر رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا نکاح میں نے فرشتوں کی موجودگی کے اندر حضرت علی کے ساتھ پڑھا دیا ہے، عرش پر میں نے پڑھا دیا ہے، اب فرش پر آپ بھی پڑھا دیجئے۔ جن کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، عرش پہ ہوا، آسمانوں پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور پسند کو ظاہر کرنے کے لیے جبریل کو بھیج دیا،
اور جبریل آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کا اظہار کیا اور فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرش کے اوپر آپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے پڑھا دیجیے۔ اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کوئی معمولی نہیں تھے، شیر خدا اسد اللہ الغالب جن کا لقب تھا، جو فاتح خیبر تھے۔ آج بھی یہودیوں کے پیٹ کے اندر جو مروڑ ہے نا وہ خیبر کی وجہ سے، ہاں ان کے پیٹ میں آج بھی مروڑ ہے، جو مسلمانوں کو یہ کچل رہے ہیں نا، مار رہے ہیں، اور آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہم مدینہ منورہ تک پہنچیں، اور ان لوگوں کو انہوں نے خرید لیا ہے اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا رہے ہیں۔ اب صرف ظاہری طور پر اسلام باقی رہ چکا ہے ان لوگوں کے سینوں میں، دل جو ہے نا وہ بیڑیے کی طرح سخت ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ ان کو مندر بنانے کی بھی اجازت مل گئی ہے، ان کو ہندوؤں کو، اور آہستہ آہستہ یہ یہودی بھی وہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی رسومات کر رہے ہیں۔ یہ عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کے ضرب حیدری مشہور معروف ہے، جب دشمن کے جمگٹھے کے اندر گھستے تو وہاں سے ان کو کئیوں کی تعداد میں، 10-20 کی تعداد میں ان کو قتل کر کے واپس حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ وہاں سے اپنی تلوار اٹھا کر نکلتے ہیں، اور جن کو اسد اللہ الغالب شیر خدا کا لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ یہ اللہ کے شیر ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر تھے، اتنے میں باہر دستک ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باہر دستک دینے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، کہ جو یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست سمجھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست سمجھتے ہیں۔ جب وہ اندر آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں اندر حرم خانہ میں نہ جاتی تب تک حضرت علی اندر داخل نہ ہوتے تھے، میں اندر چلی گئی پردے کے اندر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اندر داخل ہو گئے۔ جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، سر شرم کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کہا کہ علی کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہو لیکن خاموش ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دمک اٹھا، خوشی سے چمک اٹھا، دمک اٹھا، کیونکہ اوپر آسمان سے بھی یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکی تھی، اور چونکہ عرش پر بھی یہ نکاح پڑھایا جا چکا تھا اور یہاں پر فرش پر پڑھانے کی باری آ رہی تھی، وقت آ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور خوشی سے دمک اٹھا، چمک اٹھا، اور فوراً کہہ دیا کہ علی تیرے پاس نکاح کے لیے مہر ہے، مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ تو میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، میری حالت سے آپ واقف ہیں، آپ میرے ذریعے معاش سے بھی خوب باخبر ہیں، میرے بود و باش سے، میری نشست و برخاست سے آپ سے واقف کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ علی پھر بھی بتاؤ کچھ ہے آپ تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، یہ 3 چیزیں میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تلوار اور گھوڑا تو جہاد کے کام آتا ہے، اسے رہنے دو، جاؤ
یہ زرہ لے کر جاؤ اور اسے بیچ آؤ، اسے بیچ آؤ تاکہ نکاح کا مہر ادا کیا جا سکے۔ اب یہاں سے آگے بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ زرہ لے کر وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ پوچھا کہ علی کہاں، کس طرف جا رہے ہو؟ بڑی خوشی میں بھی ہو اور بڑی جلدی میں بھی ہو۔ کہا خوشی تو اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آمادگی ظاہر فرمائی ہے کہ میرا حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح ہے، اور میں جلدی میں اس وجہ سے جا رہا ہوں تاکہ زرہ کو بیچ آؤں، کچھ پیسے جو مہر کی صورت میں کچھ شادی کے اوپر خرچ ہوگا، تو اس وجہ سے میں جلدی میں جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ علی یہ زرہ مجھے دے دیجئے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے ساتھ آپ کو دی۔ 400 درہم کے عوض میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور چہرے پر خوشی کے آثار پہلے سے تھے، اب مزید بڑھ گئے، اور دعائیہ کلمات زبان سے بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ کہا کہ عثمان اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرما دے کہ تو نے میری مشکل حل کر دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہا کہ علی ادھر آؤ، یہ زرہ بھی لے جاؤ، اس کے بھی سب سے زیادہ حقدار تم ہو، اور یہ میں اپنی طرف سے تمہیں ہبہ کر دیتا ہوں۔ تحفتاً وہ زرہ بھی دے دی اور 400 درہم بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے دیے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کی محبت نہیں تھی، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے درمیان میں دوری تھی، حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی کے درمیان میں دوری تھی، حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان میں دوری تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں یہ، جو ان کے درمیان میں رخ نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اختلافات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محبت کرنے والا ہے، اور آج کا یہ ایمان سے عاری شخص، قرآن کا منکر، صحابہ کا منکر، اہل بیت کا منکر، یہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان میں آپس میں محبت نہیں تھی۔ میں تیری بات پر کیسے یقین کروں؟ میں تو عرش والے کی بات پہ یقین کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، میرے صحابہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں محبت فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول بتلائیں کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور آج کا ملنگ یہ بتائے کہ یہ آپس میں نفرت کرنے والے تھے، میں اس کی بات پر توجہ کیوں کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ توجہ کروں گا۔ ادھر دیکھیے نا محبت کا عالم، کہ حضرت علی کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار ہے، پیسے بھی دے دیے، ضرورت بھی پوری کر لی، اور جو چیز بیچنے کے لیے لے جا رہے تھے وہ چیز بھی واپس کر دی۔ اور جب گئے تو دیکھا کہ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو گئے گھر کے اندر اور بتلا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسوں کا انتظام بھی ہو گیا ہے، ذرا بھی واپس مل گیا۔ کہا کس نے؟ کہا عثمان غنی نے کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا دی اور کہا کہ یا اللہ عثمان سے تو راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور پھر کہا کہ علی جاؤ مسجد کی طرف جاؤ۔ جب باہر نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ حضرت علی کہاں؟ کہا مسجد کی طرف۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ کہا اچھا، جلدی جلدی وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد کے اندر گئے۔ ہاں، یہاں تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی سے تھوڑی سی بھی نفرت ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں میں اس کے تو مرے ہوئے منہ کو بھی نہیں دیکھوں گا، خوشی میں کہاں جائیں گے؟ یہ محبت کی نشانیاں ہیں، محبت کے دلائل ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فوراً مسجد کے اندر جمع ہو گئے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ہاتھ میں وہ پیسے لے کر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ہاں، جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو باغ فدق حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، ذرا آؤ یہاں پر محبت تو دیکھو نا، کہ شادی کا انتظام بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔ آج کچھ لوگ ان کے درمیان میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کبھی بھی اپنے دل کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی نہیں لانا۔ ہم خطبے میں روزانہ پڑھتے ہیں نا، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اور لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ خبردار تمہارے دل کے اندر ان کے بارے میں نفرت نہ ہو، کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا یہ ان سے محبت نہیں ہے بلکہ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور جو ان سے نفرت کرے گا یہ ان سے نفرت نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ نفرت یہ مجھ سے نفرت ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ یہ کچھ پیسے لو، جاؤ اس شادی کے لیے کچھ خرید کر لے آؤ، جہیز کا سامان خرید کر لے آؤ۔ یہ جہیز وہ نہیں ہے، بند ہے بچے والا، یہ خراب ہے، اوپر آواز اس وجہ سے نہیں جا رہی، بڑے والے کھل دیں، چلو تھوڑا سا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے دیے اور کہا کہ ابو بکر شادی کا انتظام کرائیں۔ یہ وہ جہیز نہیں جو آج معاشرے کے اندر ہم نے جس کو رواج بنا رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری ماں، ہماری بہنوں کی اور بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ آج ایک باپ کے لیے، ایک بھائی کے لیے سب سے مشکل اپنی بہن کی شادی کرنا ہو گئی ہے۔ اس کے لیے جہیز لینا مشکل ہو گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں۔ پھر لڑکوں والے نے اتنی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ہم نے بارات میں اتنے فرد کو لانا ہے، اتنے لوگوں کو لے کر آنا ہے، پھر شادی کے اندر اس قسم کا کھانا ہو، یہ ہو وہ ہو۔ یہ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی جو ہے نا وہ نظیر نہیں ملتی۔ یہ تو ایک ظلم ہے جو ماں باپ کے اوپر کیا جاتا ہے کہ پوری زندگی ایک شخص اپنی جوانی صرف کر کے، اپنی توانائی خرچ کر کے وہ پیسے اکٹھا کرتا ہے اور پھر اپنی بیٹی کی شادی پر سارے پیسوں کو لگا دیتا ہے۔ یہ مشکل کس نے بنایا؟ یہ ہم نے بنایا ہے۔ ادھر دیکھیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چند پیسے دے رہے ہیں، کہا کہ شادی کا انتظام کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، 2 چادریں خریدتے ہیں اور چند مٹی کے برتن خریدتے ہیں، ہائے مٹی کے برتن خریدتے ہیں، اور ایک بستر خریدتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک خوشبو خرید کر لاتے ہیں۔ یہ کل جمع پونجی ہے جو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنی بیٹی کو خوب دیں۔ اور یہاں پر بھی ایک بات ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے جہیز میں بیٹی کو دے دیا، اس کا حق ادا کر دیا، اب میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے
کہ صرف اس بات کو حق سمجھ کر دے دینا کہ یہ جہیز میں نے دے دیا اپنی بیٹی کو، اب میری جائیداد میں، میری زمین میں اس بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ اللہ پاک نے جب فرما دیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو اتنا حصہ ملے گا جتنا کہ دو عورتوں کا حصہ ہے، یہاں مرد کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حصے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ تم میراث تقسیم کرتے وقت اپنی بیٹیوں کو بھول نہ جانا، اپنی بہنوں کو بھول نہ جانا، یہ میں نے ان کا حق مقرر کیا ہے۔ اور صرف یہ بات کہ ان کا جہیز کے اندر کچھ دے کر، ان کو گاڑی دے کر اور ان کا فرنیچر لا کر اس بات سے سبکدوش ہو جانا کہ اب میں نے بیٹی کا حق ادا کر دیا ہے، اس فتنے میں اپنے آپ کو مت ڈالنا، اپنے آپ کو سبکدوش مت کرنا، بلکہ بیٹی کا حق پھر بھی تیرے ساتھ ہے، اور اگر بیٹی تیرے پاس جائیداد ہے تو بیٹی بھی اس جائیداد کے اندر برابر کے حصے دار ہے۔ تو یہ مختصر سا جہیز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ جو پیسے تھے حضرت علی کو دیے اور کہا کہ جا ان کے لیے ولیمے کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں، اور اس میں بھی چند میٹھی چیزیں بنائی گئی تھی۔ یہ ولیمہ سنت ہے، ایک سنت ولیمہ ہے اور ایک زحمت والا ولیمہ ہے نا۔ سنت ولیمہ یہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے، ہاں اللہ نے کسی کو دیا ہے تو خوب اظہار کرے اس کا، اللہ نے اگر کسی کو کروڑ پتی ارب پتی بنایا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے، بلکہ مرد کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اعلان کرے کہ میں اپنی بیوی سے جہیز نہیں لیتا، میں اپنے گھر کے سارے جتنی بھی ضروریات ہیں میں خود اپنے پیسوں سے خرید کر لاؤں گا۔ ان چیزوں کی مثال قائم کیجئے، معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بعد میں شادی کے موقع پر یہی مرد اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو تانے سنا رہا ہوتا ہے، جبکہ اسی کے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر یہ تانے سنا رہا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے نا، ہم سوتے اس کے بیڈ پر ہیں، استعمال اس کے برتن کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرے سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں ہے۔ اور بھائی اس بات کا اظہار کریں، اگر اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا، خصوصاً جو نوجوان ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ دل کے اندر اس بات کو رکھیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میں اس بات کا برملا اعلان کروں گا کہ میں اپنے ساس سسر سے، اپنی بیوی سے ذرا برابر بھی جہیز کو طلب نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے پیسوں سے فرنیچر بھی خریدوں گا، کمرے کو بھی سجاؤں گا اور اس کے اندر ساری چیزوں کو بھی رکھوں گا۔ ہاں نیت کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، پورا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ ہم کر رہے ہیں تو صحیح، ہمارا تو ذہن ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے شادی اس جگہ سے کرنی ہے جہاں سے مجھے گاڑی ملے، جہاں سے میری ماں کے لیے، میری والدہ کے لیے، میرے والد کے لیے اتنا سونا آئے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ عنوان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ مختصر سا ولیمہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو نصیحتیں کی اور اپنے گھر سے رخصت کروا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بڑے خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مسجد کے اندر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہاں پر نوافل، شکریہ کے نوافل ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، سب سے عظیم ہستی کا مجھے آج تو نے داماد بنا دیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کہ گھر کے اندر دن بھر مشقت کے کام کر رہی ہیں، کھانا پکانا بھی خود کر رہی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، گھر کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ حضرت علی کا بھی ساتھ بٹا رہی ہیں رضی اللہ عنہ۔ سوت جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر دے رہی ہیں کہ جائیے باہر جا کر بیچ کر لائیے اور کچھ گھر کے اندر خرچ ہو جائے۔ اور جب وہ گھر کے اندر لے آتے تھے تو سخاوت کا یہ عالم، کوئی بھی دروازے پر آتا تو خالی ہاتھ وہاں سے نہ لوٹتا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ سناتا ہوں چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک رات، پوری رات جو ہے نا وہ باہر گئے اور ایک باغ کو پانی جو ہے نا وہ دے رہے تھے اجرت پر۔ اجرت پر کیا ملے؟ کچھ جو ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پوری رات کی مشقت برداشت کرنے کے بعد اجرت میں کچھ جو لے کر آئے۔
گھر کے اندر آئے اور کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ اسے استعمال میں لائیے، بچوں کو بھی کھلائیے، خود بھی کھائیے اور مجھے بھی دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی خود پیسی۔ ہائے، آج ذرا سی مشقت ہم گھروں میں نہیں کرتے، خصوصاً خواتین تھک جاتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ ادھر دیکھیے، دو جہانوں کے سردار کی لاڈلی بیٹی ہیں، لختے جگر ہیں، جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کی زندگی اس طرح ہے، چکی خود اپنے ہاتھ سے پیس رہی ہیں اور ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے۔ صرف یہ نہیں کہ چکی پیستی تھیں، بلکہ مشق کو بھر کر پانی کے وہ اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر لایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی کمر کے اوپر اور اس کے جو ہے وہ نشانات بھی پڑے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو کو پیسا، روٹی بنائی اور سب کے درمیان میں تقسیم فرمائی، اپنے لیے کچھ رکھا۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، ایک مسکین تھے، اللہ کی طرف سے آئے اور کہا کہ یا بنت رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں بھوکا ہوں، 2 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت حسن مجتبیٰ سے کہہ دیا کہ یہ لے جا کر اس فقیر کو دیں۔ کہا اماں دن بھر سے آپ بھوکی ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کچھ بچا بھی نہیں ہے اس کے سوا، آپ سب کچھ انہیں دینا چاہتی ہیں، چلو آدھا دے دیں اور آدھا رکھ دیں۔ کہا کہ نہیں، تمہیں پتہ بھی ہے اس نے نام کس کا لیا ہے؟ میرے ابا جان کا نام لیا ہے، میرے ابا جان کا نام لیا ہے اور اللہ کا نام لیا ہے، اور 2 دن سے یہ بھوکا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ خود میں پیٹ بھر کے سوؤں اور اللہ کا ایک بندہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے؟ جاؤ دے آؤ۔ دے آئی اور جا کر وہ کھانا ان کو دے دیا، اور وہ دعائیں کرتے کرتے وہاں سے چلے گئے، اور اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کے عالم میں وہ سو گئی۔ اور دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوں بشارت نہیں دی کہ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ ہاں، یہ ویسے نہیں کہا، اسی وجہ سے کہا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، دن بھر کام، مشقت کے کام کرنے کے باوجود کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا، مائیں بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں کہ بھائی دن بھر کام کرتی رہی، اب نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کی فرصت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دن بھر مشقت کے کام کر رہی ہیں، اور رات کے وقت حضرت علی سے اجازت طلب کریں، اگر اجازت ہو تو میں اپنے رب کو راضی کر دوں۔ کہا کہ فاطمہ تجھے اجازت ہے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر نوافل ادا کرتی، اللہ کا قرآن پڑھتی، اتنا قرآن پڑھتی تہجد کے اندر، نوافل کے اندر، کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا اور کہتی کہ یا اللہ یہ تیری سردیوں کی رات کو کیا ہو گیا، اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میری عبادت بھی، میرے قرآن مجید کی تلاوت ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ صبح صادق ہو گیا۔ اور یہ ان کی عبادت کا عالم ہوتا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ باتیں اور بھی کئی ہیں اسی مناسبت سے، اسی موضوع کے ساتھ جڑی، لیکن وقت مختصر ہے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے کی توفیق